اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك واقع کربلا احادیث اور قرآن کی روشنی میں، واقع کربلا آیات اور احادیث کی روشنی میں، یا واقع کربلا قرآنی آیات اور احادیث پیغمبر اور احادیث اہل بیت کی روشنی میں۔ موضوع آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اب فلاں مقرر آئیں گے، فلاں صاحب آئیں گے اور واقع کربلا پر روشنی ڈالیں گے۔ واقع کربلا پر روشنی ڈالی نہیں جاتی، واقع کربلا سے روشنی لی جاتی ہے۔ لہذا تفسیر تشریح کی جا سکتی ہے، امیر المومنین کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے، خاک روشنی ڈالے گا کوئی، روشنی کو اخذ کریں گے، یاد رکھیے۔ لہذا ایک بات تو یہ تو ہم واقع کربلا ایک واقعہ تاریخ میں ہے، مختلف تفسیریں تشریحات کی گئیں، لیکن کیونکہ تعارف نامہ سید الشہداء کا ہے السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی تعارف نہیں ہے۔ اگر تعارف سید الشہداء کا یہ ہے حدیث قصہ میں وعلیک السلام یا ثمرۃ فؤادی و یا قرۃ عینی، کہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں تم پر بھی سلام ہو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کے میوے، تو یہاں پر اب جو آپ کا زاویہ نگاہ اور پرسپشن بی بی سیدہ کے بارے میں ہوگی، اسی حد تک آپ حسین ابن علی کو روک کر رکھیں گے۔ جو آپ کے ذہن میں تصویر رسالت کی ہوگی، جب آپ کہیں گے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، جیسی تصویر آپ کے ذہن میں رسول خدا کی عصمت، علم، پاکیزگی اور طہارت کی ہوگی، آپ حسین ابن علی کو بھی اسی رسول کا، اسی طرح کا بیٹا سمجھیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں رسول کی وہ تصویر ہوگی جو قرآن نے پیش کی، نہج البلاغہ نے پیش کی، 10ویں امام نے بیان فرمائی، 6ٹھے امام نے بیان فرمائی، اگر وہ تفسیر ہوگی آپ کے ذہن میں رسول اللہ کی، تو جب آپ یہ کہیں گے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، تو تمام کے تمام 1,23,999 انبیاء آپ کو حسین ابن علی کے مرحلے پر نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ حسین ابن علی ہیں وارث نورانیت رسول اللہ۔ یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لے ہمارا نوجوان کہ کس طرح سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ میں نے تو 2 تقریریں کہی ہیں، آج کی اور کل کی، لیکن جب مزید سوچا باقاعدہ کہ 1 گھنٹے میں بالکل فوکس رکھ کر گفتگو کی جائے تو مشکل لگتا ہے۔ 1 گھنٹے میں تو میں ختم کر دوں گا گفتگو، لیکن 2 دن مشکل لگتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات توجہ کیجئے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو ایک عادت ہو گئی ہے واقع کربلا کو جس انداز سے سننے کی، اگرچہ ہمارے گزشتہ شعراء، علماء، ذاکرین نے واقع کربلا کو اسی سطح پر رکھ کر گفتگو کی کہ جس سطح پر رسالت مآب چاہتے تھے، لیکن ذہن بشر کی، انسانی ذہن کی ایک خطا تھی، غلطی تھی، مسٹیک تھی، بلکہ کہوں بہت بڑا بلنڈر اور بھیانک غلطی کی بشر نے، کہ اس نے کہا کہ ایک جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ لڑائی بھی دوسری لڑائیوں کی طرح سے 19-20 کا فرق ہے۔ یہ 19-20 کا فرق نہیں ہے، یہاں پر حق و باطل کا فرق ہے، یہاں پر توحید و شرک کی گفتگو ہے، یہاں پر ایمان اور نفاق کا مقابلہ ہے، یہاں پر تسلسل وہی ہے کہ جو آدم اور شیطان کا مقابلہ تھا، فرق یہ ہے کہ جو ہستی کربلا کے میدان میں ہے وہ آدم سے کہیں آگے ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیے گا زیارات کے ذریعے، ان عناوین کے ذریعے، لیکن بہرحال اب اس بات کو واضح کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور میں جلدی جلدی گفتگو کی منزلیں طے کروں گا۔ ریکارڈ ہو رہی ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آئے وہ بعد میں دوبارہ تبارہ سن سکتا ہے، اگر اتنا حوصلہ ہو اور اگر اتنی ہمت ہو اور وقت ہو۔
کربلا کی موٹی موٹی اگر دیکھا جائے واضح بالکل کہ جو آج کل کے بچوں کی زبان میں بولڈ بڑے درست الفاظ میں لکھی ہوئی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی جاتی ہے, ایک تفسیر وہ ہے واقعہ کربلا کی جو سیکولر انداز میں کی جاتی ہے. سیکولر کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے لوگ بڑا اس سے وہم ایک ان کو ہے عجیب گھبراتے ہیں کہ سیکولر یعنی بے دینیت اور فسق و فجور. نہیں, یعنی دینی موازین اور مقاییس, ریلیجیس پیرامیٹر اور ریلیجیس کرائٹیریا کو چھوڑ کر آپ تاریخ کے مطابق واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں. نہ حسین رسول کے بیٹے ہیں, لیکن بہرحال یہ حالات پیش آئے جس کی وجہ سے مولا حسین کو یہ کام کرنا پڑا. اس کو محققین نے کہا کہ ایک سیکولر تفسیر ہے, سیکولر انٹرپریٹیشن ہے, سیکولر پرسیپشن ہے سید الشہداء کے واقعے کا. یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, مسلمان ہیں, رسول خدا کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں یہ حالات ہوئے, خط آیا, یوں ہوا, سید الشہداء کو اگلی معذرت کے ساتھ یہ موو بنانی پڑی, اگر یہ نہیں ہوتا سید الشہداء یہ نہیں کرتے, وہ تھا. یہ سب کا سب آپ دیندار مذہبی متدین مسلمان پکے مومن ہونے کے باوجود آپ حالات کی بنیاد پر واقع کربلا کی تفسیر کر رہے. وہ کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے. یہ کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے. تمام کی تمام وجوہات کیا ہیں جو آپ نے تاریخ کے اوراق سے, تاریخ کے پیجز سے نکالی ہیں. یہ ایک ہو گئی. ایک تیسری تفسیر ہے جو دراویش صوفیہ عرفا نے کی ہے, وہ اپنی جگہ پر ایک الگ مسئلہ ہے اس کا. وہ کہاں پر روایتوں سے آگے جڑتی ہے, نہیں جڑتی, کس بنا پر وہ الگ ہو جاتی ہے, کس بنا پر اس میں کیا اشکالات ہیں, کیا اعتراضات ہیں, ہم مکلف ہیں اس کے, نہیں ہیں, وہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے, اگر صحیح ہے تو کیا ہمیں اس کی تکلیف یعنی مکلف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. یہ میں ذرا اصطلاحی گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ جو اصطلاح سے واقف اگر کوئی دوست میرا یہاں موجود ہے تو اس کی سمجھ میں آ جائے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے, اور جو واقف نہیں ہے الحمدللہ واقف نہیں ہے اور نہ رہو, اور اسی طرح سے گفتگو گزر جائے کیونکہ بڑی گھمبیر جگہ پر گفتگو پہنچ جائے گی. ایک تو یہ بات ہو گئی. اور سیدھی سیدھی بات بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے روایات اور آیات کی روشنی میں آپ کس طرح سے کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کی حقیقت آخر ہے کیا. کربلا کے واقعی حقیقت کا مطلب کیا؟ یعنی سید الشہداء کی حقیقت کیا ہے. سید الشہداء یعنی امام معصوم, یعنی خمسہ نجبا, یعنی خامس اصحاب کسا, یعنی پنجتن اصحاب کسا چادر تطہیر کے آخری جو ہستی ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ کائنات میں پنجتن سے بڑھ کر خدا نے کسی مخلوق کو خلق نہیں کیا ہے. جو شے خطابت نہیں ہے, دلائل قائم ہے ہمارے پاس احادیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق. دعائے علقمہ جو لوگ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھ لیں وہ جا کر. جب یہ بات یہاں پر آئی تو خلاصہ پنجتن ہے سید الشہداء, یعنی جناب سیدہ کی عصمت کے وارث بھی ہیں, امیر المومنین کی علم اور حکمت کے وارث بھی ہیں, امام مجتبیٰ کی صفات کے وارث ہیں, رسول اللہ کے وارث ہیں. خلاصہ پنجتن سید الشہداء ہیں. عظیم ترین ہستیاں کائنات کی ہیں پنجتن, اور ان عظیم ترین ہستیوں کا خلاصہ ہیں سید الشہداء, نچوڑ اور ایسنس اور عرق اور کشتہ, جو اردو میں لفظ کیا جاتا ہے استعمال کہ جب آپ 10,000 کلو گلاب کے پھولوں کو نچوڑیں اس میں سے آپ کو 100 گرام 200 گرام عرق نکلتا ہے تو کہتے ہیں اس کا کشتہ ہے. تقریباً سمجھ لیجیے اس بات کو, تو نچوڑ ہیں اس کا. کیسے سمجھیں گے آپ اس ہستی کو کہ اس ہستی کی ولایت کا دائرہ ہے کہاں تک؟ یہ بات آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں ہمارے نوجوان. بڑھاتے ہیں بات کو آگے. سورہ ہود کی 112ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سرنامہ کلام کے طور پر, جہاں پہ پروردگار عالم رسول اللہ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے حبیب فاستقم کما امرت ومن تاب معک. حبیب استقامت کرو. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مقام پر ڈٹ جاؤ, اپنی جگہ پر مضبوطی سے ٹک کر کھڑے رہو جس طرح سے تم کو حکم دیا گیا ہے, اور جو لوگ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اسی طرح سے استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں. خدا نے یہ نہیں بتایا کہ استقامت کس لیے؟ نماز سکھانے کے لیے, روزہ سکھانے کے لیے, دین سکھانے کے لیے. تو اب یہ خدا اور خدا کے بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہوا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر خدا کسی پیغمبر سے کہے کہ تمہیں آری سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے, سی کی آواز, اف کی آواز نہ آئے, مرحلہ استقامت ہے کہ نہیں ہے؟
اگر کوئی بندہ خدا کا پیغمبر 950 برس تبلیغ کرے، اب دیکھیں آیات آپ کے سامنے ہیں، مجھے آیات یہاں پر ایک کے بعد ایک نہیں پڑھنی، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن میرے ساتھ ساتھ چلے اور بالکل جڑ کے رہیے گا. اگر جناب زکریا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے آری کے ذریعے تو استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جناب یحییٰ کو نوجوانی میں سر کاٹا جا رہا ہے، یحییٰ کے لیے استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جناب نوح 950 برس تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود وما آمن معہ الا قلیل، بہت کم لوگ ایمان لائے جناب نوح کے ساتھ، 950 برس کے بعد استقامت 950 برس کی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا، استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی ڈوب گئی، کفار کے ساتھ تھی، استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی نوح کو کشتی بناتے ہوئے نوح کی قوم کے لوگ گزرتے تھے تو نوح کا مذاق اڑاتے تھے. نبی اللہ ہے، 2 کوڑی کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. جناب مریم کی آغوش میں بچہ جناب عیسیٰ موجود ہیں، بالغ اور عاقل لوگوں کا مجمع ہے. مریم جواب دیں تو کیا دیں؟ استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ جناب زکریا نے محراب عبادت میں ہنالک دعا زکریا ربہ، پروردگار مجھے بھی ایک ایسی اولاد دے دے جیسی مریم تو نے دی ہے، مجھے بھی ایک بیٹا دے. یحییٰ دیا. رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، پروردگار بڑھاپے کی عمر آ چکی ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، مرحلہ استقامت کا ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ خضر کے ساتھ گئے، خضر نے 3 دفعہ ڈانٹا، تنبیہ کی، کہا اب جاؤ اپنا رستہ لو، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. موسیٰ جیسے پیغمبر کو کہہ دیا. استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو کر موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کا مذاق اڑایا، استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ دریائے نیل سے گزرے، اس کنارے پر گئے، دیکھا ایک بت پرست قوم ہے جو بتوں کی پرستش کر رہی ہے. موسیٰ کی قوم نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسے خدا بنا کر دے جیسا ان کا خدا ہے. استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی معجزے کو دیکھ کر آئے ہو، دریائے نیل سے گزر کر آئے ہو، ابھی پیر تمہارے دریائے نیل پر نشانات موجود ہیں، کہہ رہے ہو ہمیں بھی بت بنا کر دے. یہ استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ آدم نے کتنے برس تک گریہ کیا، استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم کو سے 10 امتحان لیے، استقامت کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ استقامت کے مراحل ہیں اور یہی رسول خدا کو مرحلے درپیش ہونے ہیں تو خاتم النبیین نہیں ہو سکتے. رسول خدا کی جو استقامت کا مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے کہ جہاں 1,23,999 انبیاء کہیں پیچھے رہ جائیں اور آسمان توحید پر ذات گرامی رسول اللہ خورشید ربوبیت کے ساتھ چمکتی رہے. اب ہر چیز ہیچ اور پوچھ ہے رسول خدا کی استقامت کے مقابلے میں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، حبیب خدا فرما رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ حبیب ڈٹ کر رہو. گرمی میں روزے رکھنے پڑیں گے، تکلیف ہوگی، سردی میں جاڑے میں نماز شب پڑھنی پڑے گی، ہم نے واجب کر دیا، دیکھو ڈٹ کر رہو. یہ ہم آپ کو کیا کہوں، یہ میں ہوں کیا جو خدا کہے کہ دیکھو صبر کرنا؟ یہ استقامت ہے کہاں پر؟ خدا کی قسم واللہ کوئی خطابت، کوئی جوش عقیدت نہیں ہے کائنات میں سوائے 14 معصومین کے، کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر ان کو نچوڑیں تو پنجتن کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. خدا گفتگو جس طرح سے کر رہا ہے پنجتن کے ساتھ، خدا جس طرح سے پیغمبر فاستقم کما امرت ومن تاب معک، جو لوگ تمہارے ساتھ آ رہے ہیں اس مقام پر استقامت کرو. توجہ کریں نوجوان بچے، اچھا خدا نے کہہ دیا ڈٹ کر رہو. جہاں خدا کی تسلی کی ضرورت پڑے پیغمبر کو کہ ڈٹ کر رہو، مطلب کیا ہے اس بات کا؟ لہذا اس بات کو سمجھ. اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا اپنے، یہاں تک تو نوجوان بچے میرے ساتھ ہیں، سمجھ گئے، اپنے آپ کو نا چنگل سے عاشور نمبر، 9 محرم نمبر، 40 نمبر، ٹاک شو، ان کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو لاؤ، گروی رکھو اصول کافی پر. اپنے ذہن کو لاؤ جو احادیث معتبر معصومین ہیں اس کے، ان کے قدموں میں جا کر اپنی عقل کو گروی رکھیے، آپ نکلیے. اور ایک اور بات کہہ دوں میں کہ مولانا آپ نے یہ کہا، باقیہ لوگ یہ کہتے ہیں، تو دیکھیے ہمارے انسٹیٹیوشن کی، حوزے کی ایک بہت بڑی اچھائی ہے یہ، اور ایک لحاظ سے بہت بڑی خرابی ہے یہ. ہر امامہ وہ امامہ نہیں ہے، جو امامہ وہ امامہ ہے. سن لو اس بات کو اچھی طرح سے.
آپ امامے کو 6 میٹر کپڑے کو آپ نے معیار بنا دیا, ایک بالش کی داڑھی کو معیار بنا دیا. ائمہ آپ کو اس طرح بے کس و بے سرپرست چھوڑ کر گئے کہ قسم پرسی کے عالم میں. کھول کے تو دیکھو نہج البلاغہ کو, کھول کے تو دیکھو زیارات معصومین کو, پڑھو تو صحیح. جب فرش اعضاء پر آؤ, آپ میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ امامے کے میٹر کے ذریعے مت تولو علم کو, بلکہ جو آپ ہوم ورک کر کے ہیں اس کے ذریعے تولنا سیکھیے. علی بن ابی طالب کا شیعہ اپنی عزت کروانا جانتا ہے. علی بن ابی طالب کا شیعہ جانتا ہے کہ سڑک پر پڑے ہوئے گندے پانی سے سیراب نہیں کرنا, اس کو جامع کوثر سے متصل ہونا ہے. آپ ہر آدمی کی بات سن کے کہیں کہ ماننا فلاں صاحب ایسے کہہ رہے تھے, وہ صاحب ایسے کہہ رہے تھے. اب شریعت نے فلاں صاحب کے منہ پر ڈالا ہوا ہے تالا, وہ کیسے بتایا کہ 2 کوڑی کی بات کر رہا ہے وہ شخص. اور سرکار آپ ہیں کہ امامے کے پیچوں کے ذریعے تولنا چاہتے ہیں کس کی مجلس میں کتنا رش آتا ہے, کون کس پرائم لوکیشن پہ پڑھ رہا ہے. سرکار آپ ہمیشہ اقلیت کے ساتھ زندہ رہے ہیں, سمجھیے گا اس بات کو. لہٰذا ائمہ کی محنتوں پر پانی مت پھیریے, اصیل ترین خالص ترین چیزوں کے ساتھ جڑنا سیکھیے. اگر نہیں جڑ سکتے تو پھر ٹھیک ہے, آؤ فرش اعضاء پر گریا کریے, ثواب ہے, قبر میں روشنی ہوگی. لیکن زیادہ اس قضیے کے ساتھ, عاشورے کے ساتھ آپ الٹ پھیر کرنا چھوڑ دیجئے. گریا کیجئے, ماتم کی چلے. عاشورہ یہ مقصد تھا, وہ تھا. یہ سوڈو انٹلیکچولیزم کی جگہ نہیں ہے, یہ جگہ ہے تعبد کی. سبمسیولی آپ کو آ کر عاشورے کو سمجھنا ہے. کون سی منطقی لاجیکل ایکویشن ہے سرکار کہ بن باپ کا بچہ خداوند تبارک و تعالی نے اس کو دے دیا کہ جس کا تقدس بیت المقدس میں مشہور تھا, اسٹیک پر لگ گئی عصمت مریم اگر آیات نازل نہ ہوتی. بچے اس بات کو سمجھیں, بہت اچھی طرح سمجھیں, اور بچے اس بات کو سمجھیں. نوجوان, اب ان سے یہ میں نے جملہ لیا, بچے کہتے ہیں بیٹا اسٹک ٹو دا پوائنٹ, پوائنٹ پر رہ کر بات کیا کرو, لاف و گزاف باتوں پہ مت دھیان دیا کرو. یہ ہے, ایسا ہو جائے گا, اور فلاں ہے, اور ہم یہ کر دیں گے. وہ آپ دیکھیے کہ پوائنٹ کی بات کہاں پر ہے. جب آپ جا کر ACCA کر رہے ہیں, MBA کر رہے ہیں, اور نہ جانے ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, اور بلڈنگ کی کاسٹ نکال لیتے ہیں آپ, سول انجینئر, جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے نا کالج یونیورسٹی میں, اس کو امام باڑے کے باہر چھوڑ کے مت آؤ, لے کر آؤ اندر. یہ جو 14, 15, 18 سال ماں باپ نے پیسہ خرچ کیا, پڑھایا لکھایا کس لیے کہ اینالیسس کی طاقت آئے. امام باڑے میں آئیے, اپنی پڑھائی لکھائی کی روشنی کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ کس بنیاد پر بات ہو رہی ہے. امامے کی لمبائی اور چھوٹائی اور داڑھی کی لمبائی اور چوڑائی کے ذریعے علم کا تعین مت کیجئے. اتنا طاقت آپ کے اندر ہو کہ آپ پورے سال اتنا زیادہ مفاتیح الجنان اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زیادہ جوڑ چکے ہوں کہ مولانا آپ کے سامنے آ کر بات کرتے ہوئے ڈرے نہ, یہ کہ جو منہ میں آیا کہہ کے چلا جائے اور آپ بیٹھے سنتے رہیں. خالص تعلیمات کے ساتھ جڑنا سیکھیے. مولانا ہمیں عربی نہیں آتی, دعا تو کرنی آتی ہے امام زمانہ سے. امام زمانہ کی ولایت پر تو ایمان ہے. یا ابن رسول اللہ, خالص علم کے ساتھ ہم کو جڑائیے. یہ درود بھیجے محمد آل محمد. لہذا پروردگار اچھا, جب موضوع 2 دن چلے گا اور بہت پھیلا ہوا ہے تو میں ایک نظر گھڑی پہ دیکھوں گا اور میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گفتگو کروں گا. بچے کہتے ہیں مولانا آپ کو پکڑنا مشکل تھا, تو کیا کہوں میں, لیکن آپ دیکھیں ریکارڈ ہو رہی, دوبارہ سن دیجیے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک رشتہ آیا آدم سے لے کر ابراہیم تک, اور ابراہیم سے لے کر تمام انبیاء تک, اور تمام انبیاء کے بعد وہ مومنین کے جو رسول خدا کی ذات میں فانی ہے. ہر اٹھائی گرے کی بات نہیں کر رہا میں, جو رسول خدا کی ذات میں فانی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ایک لفظ خدا نے استعمال کیا ہے, عہد اور عہد و پیمان, میثاق, معاہدہ, پیکٹ, ایگریمنٹ. لقد عہدنا الی آدم فنسیا ولم نجد لہ عزما. ہم نے آدم سے یہ عہد لیا تھا. اب دیکھیے عہدنا الی آدم کا مطلب کیا ہے, یہ سب باتیں بڑی ٹائم لیں گی, وقت اس میں ضائع ہوگا, اور آخر میں ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے آدم سے عہد لیا, ولم نجد لہ عزما, لیکن ہم نے آدم میں وہ پختہ اور پکے ارادے کو نہیں دیکھا جس کو اس عہد کے بعد آنا تھا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. لم نجد لہو عزما, عزم کہتے ہیں اس ارادے کو
کہ جو چٹان کی طرح اٹل ہو اور جس ارادے کو کوئی طاقت ٹال نہ سکے. ہم نے اس میں یہ نہیں دیکھا. مختصر بات کروں, بات آگے بڑھی اور پھر اس کے بعد کہاں تک آئی؟ پروردگار 10 امتحان لیے تو نے ابراہیم سے, اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. 10 امتحان لیے, ابراہیم نے دیے, کامیاب ہوئے, کہا انی جاعلک للناس اماما. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. عالم غیب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ انسان انجام دیتا ہے نا, اگر بری ہوں تو پھر سزا دیتے وقت, نسلوں کی ناک رگڑتے وقت خدا پوچھتا نہیں ہے کہ توبہ کرنے کا آپشن بھی ہے قبلہ, توبہ کرنا چاہیں گے آپ تاکہ ہم آپ کو سزا دیں؟ نہیں, ادھر یہ کام کیا, ادھر رگڑ دی ناک زمین پر, گھر کے گھر برباد ہو گئے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ولا يخاف عقباها. ہمارے رسول نے کہا, صالح نے کہا, اونٹنی کے پیر کاٹے, دیکھو یہ ناقہ صالح نہیں ہے, یہ خدا کا ناقہ, ناقۃ اللہ وسقیاها. اب عربی میں یہ لفظ اتنا اہم ہے, گھمبیر ہے, خطرناک اور خوفناک اور ڈراؤنا ہے کہ جب بہت اہم بات ہو, ناقۃ اللہ وسقیاها, اللہ کی اونٹنی, اس کا پانی, اللہ کی اونٹنی ہے, اس کے پانی کو مت پینا ورنہ حرام ہو جائے گا. نا نا نا, ناقۃ اللہ وسقیاها. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے رازوں کو بکھیرا ہوا ہے قرآن میں بخدا. لوگوں نے کیا کیا, اونٹنی کے پیر کاٹے, پونچھیں کاٹی, اونٹنی بلبلائی, بچہ بلبلایا اس کا, پہاڑ میں گئی, ختم ہو گئی, مر گئے, ذبح کر کے گوشت کھایا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم. ایک نے کاٹا تھا, خدا کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ کام ہوا, خدا نے توبہ کی مہلت نہیں دی اور اس کے بعد فوراً فرمایا, کیا فرمایا؟ عذاب کو بھیج دیا. ولا یخاف عقباها. خدا ڈرا نہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا, یہ مر جائیں گے تو کون سی امت آئے گی صالح کی بات سنے گی. خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ 50 کروڑ کو مارے, 10 کروڑ کو مارے. خدا کے لیے اصلا دنیا اور کائنات حیثیت نہیں رکھتی. وہ خود اپنی ذات میں مستغرق ہے, اس کی توحید اس مقام پر ہے, وہ اپنے ذات اور مشیت اور حکمت کے علاوہ کسی چیز کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے, مگر اس کا بندہ عاجزی سے پیشانی سجدے میں رکھ کے دعا کرے مغفرت کی. لیکن میں نے کہا کبھی خدا موقع نہیں دیتا, اور کبھی خدا کیا کرتا ہے, کبھی خدا یہ کرتا ہے کہ جیسے شجرہ کھایا نکل جاؤ جنت سے. انتظار نہیں کیا خدا نے, شجرہ کھایا, خلاف ورزی کی, جنت سے نکل جاؤ, واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. اچھا شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا, واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. فخرج منہا انک رجیم, نکل جاؤ یہاں سے مردود بن کر. خدا نے توبہ کی مہلت نہیں دی. اب جب آدم زمین پہ آئے تو آدم نے گریہ کیا, توبہ کی توفیق مانگی, فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. جب وہ کلمات دیے, ادھر وہ کلمات آدم کو ملے, ادھر توبہ قبول ہوئی. تو کلمات ایسے تھے, اتنے اچھے تھے کہ توبہ قبول کرنے میں خدا نے وقت نہیں لگایا, اور وہ کام ایسا تھا کہ جنت سے نکالنے میں وقت نہیں لگایا. تو خدا کچھ اچھے کاموں کو دیکھتا ہے, پھر وقت نہیں لگاتا اپنے عہدے دینے پر, اور خدا جب برے کاموں کو دیکھتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں دیتا, آپشن نہیں دیتا کہ سرکار حضور والا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس منزلت پر لے آیا جائے. ادھر ابراہیم نے امتحان ختم کیے, اور ادھر خدا نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما اذ ابتلی ابراہیم ربہ کلمات فاتمہن. جیسے ہی ختم کیے امتحان, کامیاب ہوئے, قال انی جاعلک للناس اماما, میں نے تمہیں تمام بنی نوع بشر کے لیے امام بنایا. ابراہیم نے کہا ومن ذریتی, میری نسل میں سے. خدا نے یہ نہیں کہا بناؤں گا نہیں بناؤں گا, فرمایا لا ینال عہدی الظالمین, میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عہد جو خدا نے آدم سے لیا تھا, آدم اس عہد کو پورا نہ کر پائے, وہ ابراہیم سے لیا گیا, نسل میں کہا کہ ہم تمہاری امامت رکھیں گے, لیکن اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ظالمین تک ہمارا عہد نہیں پہنچے گا. تو بات آ گئی عہد الہی پر. اگر ابراہیم عہد الہی کے مالک ہیں, اگر آدم عہد الہی کے مالک ہیں, آدم میں وہ طاقت نہیں, اگر ابراہیم کے اندر وہ طاقت ہے, ابراہیم نے اس عہد کو پورا کیا, تو اب یہاں پر بات آ گئی عہد الہی کی, میثاق کی, معاہدے کی. پروردگار عالم نے فرمایا سورہ احزاب میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. حبیب وہ وقت یاد کرو, آیات معمولی آیات نہیں ہیں یہ. حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے, تمام نبیوں سے وہ عہد لیا, میثاق لیا. میثاق بھی عہد کے معنوں میں ہے, لیکن میثاق میں ایک اور چیز ہے.
میثاق یعنی کسی چیز کو باندھ کر رکھنا. ہم نے انبیاء سے میثاق لیا, عہد و پیمان لیا, اور تم سے بھی عہد و پیمان لیا. ومن کمن نوح, نوح سے بھی عہد و پیمان لیا. وہ ابراہیم سے بھی لیا. وہ موسیٰ سے لیا. وہ عیسیٰ ابن مریم سے لیا. وہ اخذنا منہم میثاقا غلیظا. اور یہ جو ہم نے میثاق لیا تھا نا, عہد لیا تھا, یہ اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ تھی, بڑا کٹھن, کڑوا, تلخ, مضبوط, اٹل, نہ ٹلنے والا. کوئی ریووک نہیں کر سکتا, کوئی کینسل نہیں کر سکتا, یہ کبھی نل و وائڈ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی باطل نہیں ہو سکتا, اس کی مدت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. کون کہہ رہا ہے؟ خداوند تبارک و تعالی. یعنی کیا مطلب؟ اب 1000 سال 10,000 سال پیشانی رگڑو کہ پروردگار اس عہدے کو, اس میثاق کو, اس ایگریمنٹ کو ہم سے لے لے, ہم نہیں کر پا رہے. خدا کہے گا یہ وہ روزے کی طرح نہیں ہے, رمضان کے روزے چھوڑ دیے, توبہ کی, ہم نے کہا اچھا اب قضا کر لو, گناہ بھی معاف, قضا بھی ادا ہو گئی. نماز کا عہد و پیمان تم سے لیا ہے, لیکن نماز قضا کر دی جان بوجھ کے. جب بھی یاد آئے قضا کر لو, استغفار کرو, اگر مر گئے وصیت کر کے چلے جاؤ, نماز کوئی رشتہ دار پڑھا دے گا, انشاءاللہ ہم معاف بھی کر دیں گے. یہ وہ میثاق نہیں ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ہم نے شدید کٹھن میثاق لیا. جب ذات قدوس الہ کہے کہ اب یہ میثاق ٹل نہیں سکتا, اس کا مطلب ہے کائنات ایک طرف ہو جائے, اس کا ارادہ اپنے مقام پر ہے, ارادہ اٹل ہے, یہ میثاق ٹل نہیں سکتا. آپ لوگ پریشان ہیں کہ کربلا ابھی تک آئی نہیں. سرکار دیکھیے, ہمت سے سنیے گا اب بات کو, تاکہ ہم جہاں تک میری طاقت اور توانائی ہے اس گہرائی میں لے جا کر, جہاں تک میری حیثیت ہے وہاں تک لے جا کر بات کی جائے کربلا کے بارے میں, اور آیات اور قرآن سے سمجھا جائے کہ کربلا کی حقیقت جڑی ہوئی کس مقام سے. لہذا پروردگار نے فرمایا میثاقا غلیظا. اور دیکھو کیوں کہا, لیسأل الصادقین عن صدقہم, تاکہ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے, میری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. خدا کہہ رہا ہے ہم نے انبیاء سے میثاق لیا تاکہ سچوں سے سچائی کے بارے میں پوچھا جائے. آیات قرآنی احادیث کی طرح پزل کی مانند ہیں, آپ ایک کے بعد ایک ٹکڑا جوڑتے رہیے, تصویر واضح ہوگی. لیکن کبھی غلط پزل کے ٹکڑے کو غلط جگہ پر لگائیں گے, ٹھوک کر لگا تو سکتے ہیں, تصویر بگڑ جائے گی, تصویر سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا, میثاق لیا انبیاء سے تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے. پروردگار یہ کون سے سچے ہیں جن سے ان کی سچائی کے بارے میں تو پوچھے گا؟ اور جب تمام سچے لوگ تیرے سامنے سچ بول رہے ہیں تو تجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم, کہ تم کتنے سچے تھے ذرا یہ بتاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں, تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے. یہ کس سچائی کی بات کر رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے, پروردگار عالم نے, وَإِذْ أَخَذْنَا, ہم نے میثاق لیا. کس سے لیا؟ النبیین, تمام انبیاء سے. لما آتیتکم من کتاب و حکمت, جب میں تمہیں ایک کتاب اور حکمت دے دوں گا, اور اس کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اس کے بعد ایک رسول آئے گا. جو چیزیں تمہارے پاس ہیں نا, اے آدم سے لے کر عیسیٰ, جو تمہارے پاس چیزیں ہیں نا, وہ آئے گا رسول, وہ آ کر ان کی تصدیق کرے گا. خوب توجہ کر رہے ہیں, عیسیٰ نبی ہیں لیکن محتاج ہیں محمد مصطفیٰ کے کہ تصدیق کرے آ کر. موسیٰ نبی ہیں لیکن محتاج ہیں محمد مصطفیٰ کے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اس کے بعد ایک رسول آئے گا آخری زمانے میں جو تصدیق کرے گا ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں. اور اس کے بعد تو تم کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. یہ نہیں کہا ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے, کہا ایمان لانا, یعنی یہ رسول ہمارا اٹل ارادہ ہے, اس پر تو ایمان لانا پڑے گا. اور اس کے بعد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اس کی مدد بھی کرنا, اس پر ایمان بھی لانا. اور اس کے بعد فرمایا پروردگار عالم نے کہ اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي, انبیاء دیکھو اے نبیوں, اقرار کر رہے ہو تم کہ نہیں کر رہے, اور میرے اس عہد و پیمان کو, وعدے کو تم نے اپنے کاندھوں پر بوجھ کی صورت میں رکھ لیا ہے کہ نہیں رکھ لیا؟ یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر واضح عائد ہو چکی ہے. پروردگار یہ انبیاء اتنے سچے ہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتے, تو یہ کون سا میثاق ہے رسول خدا کی ذات کا کہ تو کہہ رہا ہے اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری, اقرار کر رہے ہو؟ قالوا اقررنا, انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کیا. پروردگار نے کہا فاشہدوا, تم سب گواہی دینا. وانا معکم من الشاہدین, سرکار انسان کے دل کی حالت بند ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے, مر جائے, کم ہے اس آیت کو پڑھ کر.
اگر وہ سمجھے کہ پروردگار عالم گفتگو کہاں پہ جا کے فرما رہا ہے، انبیاء سے کہہ رہا ہے، انبیاء کے معجزات پڑھیے، امتحانات پڑھیے، کس طرح سے انبیاء کو اذیتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ان انبیاء کی حیثیت رسول کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس نبی کی مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ بالکل لائیں گے. بات ختم ہو جاتی. خدا رکا نہیں، خدا نے فرمایا اخذتم علی ذالکم اسری، اقرار کر رہے ہو، اپنے کندھوں پر اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تمام انبیاء نے فرمایا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. پروردگار نے کہا فاشہدوا، تو گواہ رہنا. کبھی جو کام کر رہا ہوں اس سے گواہی طلب نہیں کی جاتی. اور فرمایا دیکھو انا معکم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو آپ روح ختمی مرتبت کو سمجھ رہے ہیں کہ روح ختمی مرتبت کس مقام پر ہے؟ لیصل الصادقین عن صدقہم. اب جب مرحلہ یہاں تک آیا تو ایک دفعہ سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے آواز دی وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. پروردگار نے فرمایا مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں سچ کر دکھایا انہوں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں اپنی موت کا، اور مما بدلوا تبدیلا، رتی برابر تبدیلی نہیں کی اس وعدے میں. ومنهم من قضى نحبه، کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو شہادت کے ساتھ اپنی موت کو گلے لگا چکے ہیں. تو اب آپ توجہ فرمائیے آپ نے کہ عہد الہی ہے. اچھا اب یہ عہد الہی دیکھیے، میں اپنی سطح جہاں تک دو چار لفظ آتے ہیں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. گہرائی کتنی ہے یہ تو سید الشہداء جانے. ہم تو یہاں پر تبسبس ہے کہ مولا آپ کی گلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہم نے بھی تبسبس، اب علماء نے کہا ہے تو میں کہہ دوں، کتا ہوتا ہے نا دم ہلا دیتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، دم ہلا دیتا ہے مالک ہے، مالک کہتا ہے بس یہ ہمارا روٹی ووٹی ڈال دو. ہماری اس طرح حیثیت کچھ ہے نہیں، وہ بہت یہ اور فلانا اور کچھ نہیں ہے. اس کو سمجھ لیجیے بات کو. اگر عنایت حضرت حجت نہ ہو، ہم میں سے کون نعوذ باللہ جہنم کے کس درے میں جا کر گرے کچھ نہیں پتا. اگر یہ فرش ازا کی برکت نہ ہو، کیا فسق و فجور اور غلاظتیں ہماری زندگی میں آ جائیں کچھ نہیں پتا. لہٰذا انسان اپنی حیثیت کو سمجھ کر فرش ازا پر آنا سیکھے اور دیکھے کہ کس طرح سے محتاج ہے، فقیر ہے، بھکاری ہے، گداگر ہے وجود مبارک حسین ابن علی کا، کس طرح سے محتاج ہے عزاداری سید الشہداء کا. یہ اپنے ذہن میں رکھے. اب جب آپ نے دیکھ لیا تو دو طرح کے عہد ہیں. آپ سمجھ میں آ گئے آپ کے کہ ایک عہد ہے رسول خدا کا کہ جو پروردگار عالم نے تمام انبیاء سے لیا. اب میں آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ عہد ہو گیا، ایک عہد لیا خدا نے جس کا نام ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سوال یہ ہے کہ یہ عہد یہاں تک پہنچا کیسے، یہ عہد آغوش آمنہ میں آیا کیسے، اور یہ عہد صلب عبداللہ میں آیا کیسے. یہ میں رسول خدا پر گفتگو کیوں لے کے چلا گیا؟ کیونکہ زیارت عاشورہ میں آپ پہلا لفظ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یبن رسول اللہ. آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یبن رسول اللہ. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو جو آپ کو پتا ہے، اتنی مٹھاس ہے اس میں کہ شہدائے کربلا نے کسی نے کچھ، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اور یہ امامت ہر سے ہر چیز ملتی ہے آپ کو، کہا کہ ہم خدا کو کیا جواب دیں گے، ہم کیا دکھائیں گے رسول خدا کو منہ اگر آپ کو چھوڑ دیا، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم کیا کہیں گے ہم نے حسین کو چھوڑ دیا. بھائی آپ الجبرہ کی کوشچن رکھیے کہ آپ امام وقت ہیں، آپ توحید کے مالک ہیں، آپ نے نماز سکھائی، حسین ہے بس ختم. یہ تھا شہدائے کربلا کا تصور. یہ اگر آپ کی زندگی میں آ گیا تو سمجھ لیجیے آپ اہل نجات ہیں. خوب توجہ، سب نے حسین پر اپنی توجہ کو رکھا ہے. اچھا یہ عہد آیا کیسے یہاں تک؟ تو عہد ہے رسول اللہ کہ جو تمام انبیاء سے لیا گیا. لا ینال عہدی الظالمین، ظالمین تک میرا عہد نہیں پہنچے گا. یہ عہد امامت پہنچا رسول خدا تک. تو امامت ہے رسول خدا کے پاس اور رسول خدا ہے امامت کے ساتھ. تو لہٰذا آسان الفاظ میں وہ عہد جو تھا ذات رسول خدا کے اندر ہے. تو رسول خدا ہو گئے آسان الفاظ میں عہد الہی کی تصویر. اب یہ عہد یہاں تک آیا کیسے؟ امیر مومنین نے نہج البلاغہ میں بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. وہ گفتگو یہ فرمائی ہے کہ کس طرح سے اس نور کی حفاظت کی رسول اللہ کے اجداد نے جناب ابراہیم اور اسماعیل کے بعد. مولا کائنات فرماتے ہیں، کئی دفعہ میں اس خطبے کے ٹکڑے کو پڑھ چکا ہوں، فرماتے ہیں کہ مولا کائنات، ایک درود بھیجے محمد آل محمد.
وہ یہ ایک دفعہ اور درود بھیجیں. تو مولا کائنات نے فرمایا وما برح للہ عز تعالیٰ فی ازمان الفترات بعد البرہت فی البرہت بعد البرہہ. خدا کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، خدا کی نعمتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور جب انبیاء آنا بند ہو گئے تو ان ایام میں خدا کی نعمتوں کا سلسلہ جاری تھا. رجال کلمہم فی عقولہم وناجہم فی ذاتہم، کہ خدا نے کچھ مردوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ان کی روح میں، ان کی عقول میں، ان کی عقلوں میں آ کر سرگوشی کی. خدا گفتگو فرماتا ہے ان کے ساتھ. یہ نبی نہیں ہے لیکن خدا گفتگو فرما رہا ہے ان کے ساتھ. اب جب ان کے ساتھ گفتگو فرما رہا ہے تو ان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ تبصر بعد الاشفا وتسمع بعد المعاندہ، تنقاد بعد المعاندہ وتسمع بعد الوقرہ. اب ان کے کان ہر آواز کے لیے کھل چکے ہیں، ان کی آنکھیں ہر چیز دیکھ رہی ہیں، یہ بالکل موتی ہو چکے ہیں. یعنی ان کی آنکھیں میری اور آپ کی آنکھوں کی طرح نہیں ہیں. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جب خدا ان پر اپنا لطف کرتا ہے تو پھر جو یہ چیزیں اس سے پہلے نہیں دیکھ پا رہے تھے ان چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں. اور پھر اس لطف سے پہلے جن چیزوں کو یہ نہیں سن سکتے تھے اب ان چیزوں کو سننے لگتے ہیں. اور پھر اطاعت کے جس مرحلے پر یہ نہیں تھے اس مرحلہ اطاعت پر آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اسی خطبے کے آگے جا کر کہ وَاعْلَمُوا إِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفِظِينَ عِلْمَهُ يَصُونُونَ مَصُونَهُ يُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ يَتَلَاقُونَ بِالْمَحَبَّةِ وَيَتَوَاصَلُونَ بِالْوَلَايَةِ يَتَسَاقُونَ بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ وَيُسْقُونَ بِالرِّيَّةِ. عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کے ہیں نا، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سب کے سب خدا کے علم کو اپنی ذات میں محفوظ کر کے چلتے ہیں. خدا کا جانب سے جو علم دیا گیا اس کو محفوظ کر کے چلتے ہیں اور یہ خدا کے علم کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور خدا کے علم کے چشموں کو زمین پر یہ پھوڑ کر نکالتے ہیں. یہ نبی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمانے فطرت میں ہیں. عیسیٰ چلے گئے، مصطفیٰ آئے نہیں، نبی نہیں آیا، لیکن یہ اطاعت کے اس مرحلے پر ہیں کہ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کو لے کر یہ ڈٹے ہوئے ہیں. اتنے ڈٹ کر یہ عبادت کر رہے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو یہ فرما رہا ہے. جناب امیر المومنین کی زبان خدا ہے. جناب امیر المومنین فرمانا المستحفظین علمہ یصونون مصونہ ویفجرون عیونہ. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے چشموں کو زمین میں پھوڑتے ہیں. چشمہ پھوٹتا ہے نا، یہ چشمہ پھوٹتا ہے ان کے ذریعے اور یہ خدا کے علم کے ذریعے اپنی حفاظت فرماتے ہیں. اور یتواصلون بالولایہ ویتلاقون بالمحبہ. ان کے آپس کے درمیان ایک ولایت کا رشتہ ہے کیونکہ سب ولایت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اس لیے جب بھی یہ ملتے ہیں آ کر محبت کے ساتھ ملتے ہیں. یتساقون بکأس رویہ، یہ جب بھی ایک دوسرے کو معرفت کے جام پلاتے ہیں یہ دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے. انہی کے گھر میں سب کچھ ہے. ان کے گھر والے جا کے دوسرے گھر کی طرف آئیں کہ جہاں فسق و فجور ہے. مکے میں ایک سے بڑھ کر اٹھائی گیرے، چور اچکے، غنڈے، بدماش، وہ آئیں ان کے گھر پر. یہ کسی کے گھر پہ معرفت سیکھنے نہیں جائیں گے، طہارت یہ کسی کے گھر پہ سیکھنے نہیں جائیں گے. خدا ان سے گفتگو فرما رہا ہے ان کی عقول میں آ کر. خدا ان کے قلب پر اپنے پیغامات کو نازل کر رہا ہے، ریویل کر رہا ہے اپنے میسج کو خدا ان کے دل پر. یہ کیوں جائیں کسی کے گھر پر؟ اب آپ لاکھ کہتے رہیے ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا، عبد المطلب نے نماز کیسے پڑھی. بھائی خدا کے کچھ بندے تھے کہ جن کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ براہ راست گفتگو فرما رہا تھا. یہ کون فرما رہا ہے؟ جناب امیر فرما رہے ہیں. کون جناب امیر؟ امام نہ مانیے، ثقہ راوی تو مانیے. یفجرون، اور جتنے بھی علماء نے تشریح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اعتراض کسی نے نہیں کیا. یہ علی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں تو نعوذ باللہ خاکم بدہن ذرا مبالغہ کر لیا، یہ کیا باتیں کرنے لگے، یہ صحیح نہیں ہے علی کی بات. کسی نے اعتراض نہیں کیا. فرمایا ولایت اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا علی ذالک عقد خلقہم و اخلاقہم. اسی بنیاد پر ان کی روح کا خمیر تیار کیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا بات منتقل ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی لا تشوبہم الریبہ، ان کے دل میں کبھی شک نہیں آتا خدا کی ذات کے بارے میں. آپ کے ذہن میں ابھی خیال آئے فوراً اٹھ کے بھاگوں
باہر اپنے گھر جاؤں, گلی میں جاؤں اور خیال شدت پکڑتا جائے, آپ لاہور پڑھیں گے, میں مجلس سے کیسے اٹھ کے جاؤں؟ بھائی ہو سکتا ہے خدا گفتگو فرما رہا ہو, مولانا اب یہ خدا گفتگو کر رہا تھا, ہمیں تو علم نہیں کہ شیطانی خیال تھا رحمانی خیال تھا. ہم نے استغفار پڑھی, دعا کی, 2-4 صلواتیں پڑھی, دل میں محمد آل محمد سے توسل کیا, اگر کوئی مشکل آنے والی ہے مولا ٹال دیجئے, فرش اعضاء پر مصائب کے بعد ہی جا سکتا ہوں. آپ کیسے کیوں نہ سمجھ پائے کہ یہ خیال شیطانی ہے یا رحمانی؟ مولانا رابطہ نہیں ہے وہاں سے. مولا کائنات فرما رہا ہے لا تشوبہم الریبہ, وہ گھر اور ہیں جہاں کی نہ خواتین کی کوئی اوقات نہ مردوں کی, اس گھر کے بچے عرش اولا پر ہیں. لا تشوبہم الریبہ ولا تسر لہم الغیبہ, کبھی بھی ان کی آنکھوں سے چیزیں اوجھل نہیں ہوتی, کبھی ان کے دلوں میں شک نہیں آتا. آپ نے توجہ فرمائی کہ ایک عہد الہی ہے, ایک گھرانہ ہے, ایک خاندان ہے کہ جس کی نسلوں سے منتقل ہو کر نور مصطفیٰ کو آغوش آمنہ میں آنا ہے. یعنی نور مصطفیٰ جس نسل میں منتقل ہو رہا ہے, جن اسلاب سے منتقل ہو رہا ہے, جن ارحام میں جن ماؤں کے وجود سے آگے بڑھ رہا ہے, خداوند تبارک و تعالی ان کی اتنی حفاظت فرما رہا ہے کہ ان تک اپنے پیغام کو بھی پہنچا رہا ہے اور اس یقین کو بھی عطا فرما رہا ہے. عبد المطلب گھبرانا مت, یہ ہمارا پیغام ہے. عبد مناف گھبرانا مت, یہ ہمارا پیغام ہے. ہاشم گھبرانا مت, یہ ہمارا پیغام ہے. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے واپس مت جانا, دیوار پھٹی داخل ہو جاؤ, ہمارا پیغام ہے. ولادت کا مرحلہ خانہ کعبہ میں جاؤں, ابراہیم نے بنایا, اسماعیل نے بنایا. لا تشوبہم الریبہ, یہ فاطمہ بنت اسد کو کسی درس کی ضرورت نہیں ہے, ان کے گھروں میں معرفت کے جام پلائے جاتے ہیں. علم کے سلسلے میں تبصروا بعد العشوہ, ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تم ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھتے ہو, فاطمہ بنت اسد مشیت ایزدی دیکھتی ہے. لہذا آپ نے توجہ فرمائی کہ ان تمام کے تمام یہ عہد الہی جو رسول خدا کا ہے, کس نے بچایا؟ ان خدا کے بندوں نے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں اسی بنیاد پر ان کے وجود کی خلقت ہوئی ہے, ان کی سرشت, ان کی جبلت, ان کی فطرت میں یہ ہے, ان کی فطرت میں یہ ہے. مکے میں کوئی سنڈے منڈے اسکول نہیں تھا. کسی نے دیکھا کبھی کہ حمزہ کسی فسق و فجور کے گھر کی طرف گئے ہوں؟ مکے میں کوئی دینیات کی کلاس نہیں تھی. کسی نے دیکھا کہ عبداللہ نے کوئی غلط کام کیا ہو؟ آمنہ نے نعوذ باللہ کبھی کوئی خلاف شریعت کام کیا ہو؟ شریعت تھی نہیں تو آپ تولیں گے کیسے؟ لیکن اس کلچر کے مطابق بھی کچھ گھرانے ایسے تھے کہ شرم آتی ہے انسان کو ممبر پہ نام لیتے ہوئے, اور کچھ گھرانے اسی مکے میں ایسے ہیں کہ انسان کو فخر محسوس ہوتا ہے اس گھرانے کا نام لیتے ہوئے. عہد الہی نسلوں سے منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے, نور محمد. پھر مولا کائنات نے فرمایا فلما افضت کرامت اللہ الی نبیہ, اور جب خدا کی کرامت, بزرگواری, عزت اور تکریم, رسپیکٹ, ڈگنیٹی, وقار اپنی معراج پر پہنچی, تو تب جا کر رسول خدا کو اس نے آغوش آمنہ میں اتارا. یہ خدا کا عہد ہے. آپ نے توجہ کی کہ نسلوں نے محنت کی ہے اس طہارت کی جو حضرت ابراہیم کو عطا ہوئی تھی. کون سی طہارت؟ انی جاعلک للناس اماما. ابو طالب کائنات کے امام نہیں ہے, عبد المطلب کائنات کے امام نہیں ہے, لیکن وہ امانت جو دی گئی تھی حفاظت سے عبداللہ تک پہنچائی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, مثال ہے, اب شان اہل بیت کے مطابق تو نہیں ہے لیکن مثال ہے. کمایا کس نے ملک میں پیسہ؟ ملک کے اداروں نے رکھا اسٹیٹ بینک میں. اب آپ کے ہاتھ میں چابی ہے اسٹرانگ روم کی. کمایا تھا مقام کو ابراہیم نے, چابی آئی عبد المطلب کے ہاتھ میں. بغیر کسی رتی برابر خیانت کے وہ کنجی عبد المطلب نے عبداللہ اور ابو طالب کو دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کے مولانا یہ کیسے؟ بھائی امانت دار تو ہے نا. لہٰذا اب میں آپ کی مشکل کو آسان کروں, نزدیک ہو جائیں کربلا سے ذرا سا. اسی لیے آپ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات کو کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ مولا آپ وہ عہد الہی ہیں کہ جو رتی برابر کسی نسل میں
رتی برابر کمی بیشی نہیں ہوئی. لا تشوبہم الریبہ، نہ جناب آمنہ کبھی شک کے مرحلے پر آئیں، نہ جناب خدیجہ شک کے مرحلے پر آئیں، نہ جناب فاطمہ بنت اسد شک کے مرحلے پر آئیں. بنو ہاشم جس نسل سے رسول خدا ہیں یہ کبھی شک کے مرحلے پر نہیں آئے. جب نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ انہوں نے ذکر اس طرح سے کیا، خدا کے علم کو حفاظت سے رکھا، استقامت کے مرحلے پر رہے. ہے توجہ آپ کی؟ بھائی دنیا میں لاکھ طوفان آئے فسق و فجور گناہ کے، نسل بنو ہاشم اپنی جگہ سے نہیں ہٹی. تو یہ احسان ہے نسل بنو ہاشم کا ہم پر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نور رسول خدا کو، نور سیدہ فاطمہ زہرا کو، نور جناب امیر المومنین کو بلا کم و کاست، بلا کسی خامی کے منتقل کیا آغوش آمنہ صلب عبداللہ تک، آغوش فاطمہ بنت اسد صلب ابو طالب تک. یہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اہل بیت کا چاہنے والا ہمیشہ یاد رکھتا ہے احسان والوں کو. اسی لیے آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. آپ اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے وہ یہ کہ صلب جب بھی آیا شامخ یا طاہر اور رحم جب بھی آیا مطہرہ. بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے. مولا آپ نور کی صورت میں تھے. کیا مطلب نور کی صورت میں تھے؟ یعنی تھا صلب عبد المطلب، لیکن حسین کا نور صلب عبد المطلب میں تھا. عبد المطلب کا احسان آپ پر اور مجھ پر ہے کہ نہیں ہے کہ پورا مکہ ڈوبا ہوا ہے فسق و فجور میں، پیسہ بھی حرام کھایا جا رہا ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، بد کرداری بھی ہے، غلاظت دامنی بھی ہے، غیبت بھی ہے، تہمت بھی ہے، زبان بھی غلیظ ہے، ہر نجاست ہے. عبد المطلب ڈٹے ہوئے ہیں اس طرح سے کہ تاریخ جب بھی یاد کرتی ہے بنو ہاشم بنو امیہ. درود بھیجیں محمد آل محمد. لہٰذا آپ نے توجہ کی اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. زحمت کی ہے، جتن کی ہے، دانتوں میں پسینہ آ جائے انسان کے کہ نور حسین ابن علی کی حفاظت کریں عبد المطلب کہ اس میں رتی برابر نجاست نہ آئے. بھائی عبد المطلب تو معصوم تو نہیں تھے، نبی نہیں تھے، امام بھی نہیں تھے، لہذا گناہ کر لیتے استغفار وغیرہ کے نہیں. سرکار لا ینال عہد الظالمین، یہ حسین ابن علی کے نور کے امانت دار ہیں. آپ بینک میں کیشیئر رکھواتے ہیں، کہتے ہیں سیکورٹی کوئی ہے دینے والا؟ شہر کا کوئی بڑا آدمی آپ کے لیے لکھ کے دے گا کہ اعتماد ہے ہمیں؟ سرکار کیمرے آپ نے لگائے ہوئے ہیں، پیسے لے کر کیشیئر باہر نہیں جا سکتا، جائے گا تو ایڈریس آپ کے پاس موجود ہے. کوئی گھپلا بینک میں ایمبیزلمنٹ آپ پکڑیں گے تو جا کے پکڑ لیں گے. کیشیئر ہے بیچارہ، گن کے دے گا. کیمرہ چیک کرتے رہیے روز، نہیں کوئی ضمانت ہے کوئی؟ خدا عہد الہی کے امین کو بغیر ضمانت کے عبد المطلب کو دے دے گا، عبد مناف کو یوں ہی دے دے گا، ہاشم کو یوں ہی دے دے گا. لہٰذا آپ کو یہ افتخار حاصل ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ یہ بھی کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. ڈٹ کر کہتے ہیں پروردگار عالم ہاں تم نے دیکھا عبد المطلب کو؟ قرآن میں آیت آئی کوئی عبد المطلب کے لیے؟ فرض کیجئے نہیں آئی، ہم ڈٹ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبد المطلب کے صلب میں نور کی صورت میں حسین تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں عہد الہی ایکسیڈنٹلی جمبل وے میں اچانک دفتن آسمان سے نہیں گرا دیتا، خدا مصلحتوں کے ساتھ رکھتا ہے. ان عباد اللہ المستحفظین علمہ یصونون مسونہ یفجرون عیونہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم الہی کے ساتھ چلتے ہیں. خدا ان تک اپنے پیغام پہنچاتا بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک اور پیغام پہنچاتا ہے. عبد المطلب یہ میرا پیغام ہے، اس کو عام پیغام مت سمجھنا. یعنی عبد المطلب کی روح میں یہ طاقت بھی ہے کہ پیغام الہی کو لے سکے. خدا عبد المطلب کی عقل میں آ کر عبد المطلب سے سرگوشی کرے اور یہ بھی بتائے کہ میرا پیغام ہے. یہ تو جب ہی اطمینان آئے گا نا کہ عبد المطلب کو یقین ہو کہ میری روح و ذہن و دل و دماغ پر شیطان نہیں آ سکتا. ضمانت دی گئی. لہٰذا اب آپ نے توجہ فرمائی کہ من المؤمنین رجال صدقوا، یہاں تک آپ آ گئے. اب چلیے وہ جملہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. میرے خیال سے 10 منٹ ہے نا میرے پاس، 10 منٹ ہے نا؟ صحیح بتایا نا، 10 منٹ ہے. درود بھیجے محمد آل بیٹا گلاس.
اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حدیث وصیت پر کل گفتگو ہوگی، عہد الہی پر بڑی طویل روایت ہے بحار الانوار میں، لیکن جو مقاتل میں آپ پڑھتے ہیں یہ مصائب کی منزل نہیں ہے. مجھے بی بی کا کیونکہ پہلی سفر ہے آج، لہٰذا مجھے بی بی کا خطبہ پڑھنا ہے دربار شام میں. کسی حد تک میں پڑھ پاؤں گا اس کو انشاءاللہ، کیونکہ آج کے دن یہ خطبہ دیا گیا دربار شام میں، بی بی نے دیا. اور کیا کہنے، واقعاً صلب اسے کہتے ہیں یسونہ مسونہ ہو، یفجرونہ عیونہ ہو. ہمارے لیے مسئلہ حل ہے. کیسے دے دیا خطبہ بی بی نے؟ بھائی علم الہی کے وارث ہیں یہ. جب یہ قافلہ گزرا ہے، مصائب کی منزل نہیں ہے، لیکن مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام ہے، جس کا جی چاہے گریا کرے، جس کا جی چاہے سنے، کوئی حرج نہیں ہے. اس جملے کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیے گا آپ، کہ جب رسول خدا سے جو عہد لیے گئے، مختصر الفاظ میں مطلب تمہاری اولاد پر ظلم کیا جائے گا، لہذا تم صبر کرنا. رسول خدا نے فرمایا میں صبر کروں گا. یہ وہ عہد الہی ہے کہ جو خود رسول خدا سے لیا جا رہا ہے. جب یہ قافلہ گزرا 11 محرم کی صبح، اور جناب سید سجاد نے، واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں پڑھ کے گزر رہا ہوں، اس واقعے کی تشریح ہونی چاہیے. عجیب مرحلہ ہے کہ کہیں پر جناب زینب نے سہارا دیا امامت کو. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ نہیں میں کیسے سمجھاؤں، یعنی بالکل اپنی نانی جناب خدیجہ کی طرح کہ جس نے رسالت کو سہارا دیا. دیکھیے خون اپنی تاثیر بتاتا ہے، اسی لیے ہم جناب سیدہ کے چوکھٹ پہ ہمیں سجدے کرنے کا فخر ہے، اور جناب سیدہ کے بچوں کے ہم گرویدہ ہیں. قیامت میں ہمیں خدا انہی کی محبت پہ اٹھائے، موت ہمیں اسی پہ دے. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ سے اتنی طیب و طاہر شخصیات ہیں کہ ہمیں خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے. لہٰذا اور آپ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں خدا نے ایسی محبت ڈالی ہوئی، آپ جمے ہوئے ڈٹے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ جب عہد الہی آپ کے دلوں میں ہے، اس کی محبت، تو خدا بھی آپ کو جمع کر رکھتا ہے اور ڈٹ جاتے ہیں. خیر دعا کرتے رہیں کہ خدا اسی طرح محبت ہمیں دل میں باقی رکھے. جب بازار کوفہ میں بی بی زینب نے ایک دفعہ خطبہ دینا شروع کیا تو سید سجاد نے فرمایا اسکتی یا عمہ فانت عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفہمہ. پھوپھی اماں خاموش ہو جائیے، اس سے آگے بات مت کیجیے، کیونکہ آپ وہ صاحب علم خاتون ہیں جس کو کسی نے علم نہیں سکھایا. آپ وہ سمجھدار خاتون ہیں جس کو کسی نے فہم نہیں سکھائی. اور بی بی چپ ہو گئی ہیں. اس کے بعد کیوں چپ ہوئیں؟ جو میری سمجھ میں آتا ہے، خطبے کے الفاظ دیکھیے. بی بی کا خطبہ دھیرے 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 چلا، اور ایک دفعہ جناب زینب جلال کے عالم میں آ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید سجاد کو خوف اس بات کا ہوا کہ اگر میری پھوپھی جلال کے عالم میں آ جائیں اور ایک لفظ کہہ دیں کہ خدا اس شہر کو برباد کر دے، خدا برباد کر دے گا. فرمایا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ غلط بات کریں، میں حکم دے رہا ہوں رک جائیے. کہا پھوپھی اماں اس سے آگے کچھ مت کہیے گا، اس کو تھی خاموش ہو جائیے. آپ وہ صاحب علم خاتون ہیں جس کو کسی نے علم نہیں سکھایا. آپ وہ صاحب فہم خاتون ہیں جس کو کسی نے فہم نہیں سکھائی. یعنی اشارہ ہے کسی عہد و پیمان کی جانب. یہ کون سا عہد و پیمان ہے؟ کوفے سے پیچھے چلیے، 24 گھنٹے پیچھے. 11 محرم کا واقعہ ہے نا کوفے میں، 24 گھنٹے پیچھے جائیے. کیا مطلب؟ یعنی عصر عاشور، معذرت صبح 11 محرم جائیے. جب یہ قافلہ گزرا ہے کربلا کے مقتل سے، سید سجاد نے دیکھا جو منظر نظر آیا، آپ کے چہرے متغیر ہونا شروع ہو گئے. آپ میں سے بعض گریہ کرنے لگے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ایک دفعہ دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ایک تڑپ، کرب اور درد کی کیفیت میں سید سجاد آئے. یہ ہے مصائب، لیکن اس میں اہل بیت کا ایک بہت بڑا علم پوشیدہ ہے. اس کو مصائب کے طور پر سنیے، لیکن حکمت کے خزانے بی بی چھوڑ کر گئی ہیں ان جملوں میں. فرمایا مالی ارا کا تجود بنفس کا، بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے وجود میں تڑپ اور یہ درد اور کرب کے آثار کیسے ہیں تمہارے چہرے پر. خوب توجہ کیجیے گا. بخدا یہ مصائب کا جملہ ہے
لیکن اہل بیت عہد الہی کو بتا رہے ہیں. یہ جملہ اس پر بڑا ستم کیا جاتا ہے, مصائب میں ہم پڑھ کے جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. میرے نوجوان بچے سنیں, بیٹا سید سجاد یہ کرب کے کیا سبب ہے چہرے پر؟ رکیے ذرا سنیے. میں کہوں گا بی بی کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مقتل میں منظر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی سید سجاد کو کوئی چیز یاد دلانا چاہتی ہیں کہ جو اس سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ وہ حکمت کا خزانہ ہے جو بی بی ان 4-5 جملوں میں چھوڑ کر گئی ہیں. فرمایا ما لی اراک تجود بنفسک, میں کیا دیکھ رہی ہوں سید سجاد کہ تمہارے چہرے پر درد اور کرب کے آثار. یہ نہیں کہا بیٹا سجاد میرے بھتیجے. فرمایا یا بقیت جدی و ابی و اخوتی, قربان جاؤں جناب زینب کی قدموں کی خاک کے. کیا بی بی ہے واقعا. یعنی اس عالم میں قتل گاہ کو دیکھنا امام معصوم سے برداشت نہیں ہو پا رہا, اور بی بی پورے شان و شوکت کے ساتھ ڈٹ کر جناب سیدہ کے شیر کی صلوات اللہ وسلام علیہ, صلوات اللہ وسلام علیہ, واللہ صلوات اللہ وسلام علیہ. اے میرے باپ, میرے نانا اور میرے بھائیوں کی نشانی. کیا مطلب؟ یعنی سید سجاد میں تمہیں یاد دلا رہی ہوں, میرے الفاظ ہیں اب یہ, میرے نانا کی نشانی تم ہو, میرے باپ کی نشانی تم ہو, میرے بھائیوں کی نشانی تم ہو. کیا مطلب؟ سید سجاد یاد ہے نا تم کسی معمولی آدمی کے بیٹے نہیں ہو. میرے الفاظ ہیں سن لیں, تشریح کر رہا ہوں. تم رسول کے نواسے ہو, حسین کے بیٹے ہو, حسن تمہارے چچا, علی تمہارے دادا. یہ عہد الہی کی تصویر ہے جو کربلا کے میدان میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. یہ عہد الہی ہے. یا جیسے ہی بی بی نے یہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا واللہ ان ھذا لاحد من اللہ الی جدک و ابیک. بیٹا سید سجاد خدا کی قسم یہ وہ وعدہ ہے, یہ وہ عہد الہی ہے جو خدا نے تمہارے دادا اور تمہارے بابا حسین سے لیا تھا. بی بی تو امام نہیں ہے, بی بی کو کیسے پتا کہ یہ عہد لیا تھا؟ بی بی آئیں کربلا میں, نہیں جانتی تھی کیا ہوگا. نہیں سرکار, فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے, وصیت امام حسین کی مالک ہیں. کہا یہ وہ عہد ہے جو خدا نے تمہارے بابا اور تمہارے دادا علی سے لیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا یجیو اقوام, کچھ لوگ ایسے آئیں گے فیوارون, ان جسموں کو جو تم دیکھ رہے ہو نا, هذه الاعضاء المقطعه والجسوم المضرجه. بیٹا سید سجاد کچھ لوگ آئیں گے جو ان زخموں سے چور چور بدنوں کو دفنائیں گے اور اپنے خون اور خاک میں جو آغشتہ اور لتھڑے ہوئے جسم ہیں ان کو دفن کریں گے. لا تعرفهم فراعنة هذا العصر, یہ جو زمین کے ظالم اور جابر بادشاہ ہیں نا وہ ان لوگوں کو نہیں پہچانتے جو آئیں گے, لیکن وهم معروفون عند اہل السماء, آسمان کے ملائک ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. وَيَنْصَبُونَ عَلَمًا لِقَبْرِ أَبِيكَ سید الشہداء. کب فرما رہی ہیں بی بی؟ 11 محرم کو. اور وہ آئیں گے اور تمہارے بابا کی قبر پر ایک علم لگا کر جائیں گے, ایک نشانی لگا کر جائیں گے. فَلَا يَمُوا أَثَرُهُ. اور دیکھو سید سجاد گھبرانا مت, کبھی تمہارے بابا کی قبر کی نشانی مٹے گی نہیں. قرور الایام واللیالی, رات دنوں میں تبدیل ہوں گے, دن مہینوں میں, مہینے سالوں میں, لیکن یہ قبر اپنی جگہ پر اسی طرح سے رہے گی. تو آپ نے توجہ فرمائی کہ کس طرح سے جناب زینب نے عہد الہی کا ذکر کیا ہے یہاں پر آ کر. تو عہد الہی اب آپ کی سمجھ میں آیا. کربلا نہ یزید کے خلاف کوئی تحریک ہے, کربلا نہ کوئی اصلاحی تحریک ہے, کربلا نہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہے. کربلا یزید کی حکومت کو ختم کر دیا. کیا آپ بچکانہ باتیں کر رہے ہو؟ یزید کی حکومت اوقات ہے کوئی یزید کی حکومت کی؟ عہد الہی کے سامنے جناب زینب فرما رہی ہیں وَإِنَّ هَذَا وَاللَّهِ لَعْهْدٌ مِّنْ أَبِيكَ, تمہارے بابا سے یہ عہد لیا تھا, تمہارے دادا سے یہ عہد لیا تھا. یعنی یہ عہد پورا ہونا ہے. اب کس بات کے لیے پورا ہونا ہے؟ بس ایک دفعہ جناب زینب دربار شام میں داخلہ ہوا, بی بی کا دربار شام میں داخلہ ہوا, اور اس کے بعد جناب زینب نے دیکھا کس کی بیٹی ہے, کس کی بیٹی ہے؟ علی مرتضیٰ کی بیٹی دربار میں آئی ہے. میں کہوں گا یا علی, مولا علی سلام ہے آپ کی دختر پر, مولا کائنات آپ نے بڑے خطبے دیے, لیکن مولا آپ مرد تھے, مردوں کے درمیان کھڑے رہ کر خطبے دیے. ذرا یزید کے دربار میں آئیے,
آپ کی دختر طاہرہ اطہر زینب کبریٰ اس شان سے خطبہ دیا ہے کہ لوگوں کو علی مرتضیٰ کی بلاغت یاد آ گئی. یا علی آپ نے خطبہ دیا تھا نا میدان جنگ میں آ کر, آپ رسن بستہ نہیں تھے, آپ نے راستے میں مولا کائنات تازیانے نہیں کھائے تھے, پیاس کی شدت برداشت نہیں کی تھی. یہ علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا بغت رسول اللہ. ایک دفعہ بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا اور کہا یا یزید ازننت حیث اغصت بنا آفاق الارض واختار السما. عزیزوں وقت نہیں رہا اور نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں خطبے کو جہاں تک لے کر آیا تھا تیار کر کے پڑھ سکوں, لیکن جہاں تک ہو سکا پڑھوں گا. فرمایا یا یزید ازننت حیث اغصت بنا اختار الارض وآفاق السما نظرت بانفک وشمخت بانفک ونظرت باطفک. یزید تو نے ہم کو شہر بشہر گھمایا ناکوں پہ بٹھا کر, ان بک علی اللہ ہے, کرامہ وعلینا ہوانا. تو یہ سمجھتا ہے ہم ذلیل ہو گئے, تو بڑا عزت والا ہو گیا. وَإِنَّكَ الْعَظِيمُ قَدْرِكَ عِنْدَ رَبِّكَ, تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا کام کیا. فَمَهْلًا مَهْلًا, کیا کہنے علی مرتضیٰ کی دختر گرامی کی لسان اطہر کے بخدا کائنات قربان ہو جائے بی بی کے قدموں پر. واللہ بی بی نے کس طرح سے خطبہ دیا مجھے خود نہیں سمجھ میں آتا کہ دربار موجود ہے, سفر کی تکان ہے, پیاس کی شدت ہے, کئی گھنٹے بی بی باب الصحاب دمشق منتظر رہی ہے جس کے لیے حسین کھڑے ہو جائیں. اس کو ملعون نے اس نجس شجرے کے نجس انسان آواز میں کب کپاہٹ ہے نہیں, بدن پہ تھر تھراہٹ ہے نہیں, یہ بی بی عہد الہی کو ادا کرنے آئی ہے, یہ کربلا کی امانت کو بعد کی نسلوں تک پہنچانے آئی ہے. فرمایا مہلن مہلا, رک جا اور نسیت قول اللہ عز و جل, کیا تو خدا قرآن کی آیت بھول گیا ہے جہاں خدا نے یہ فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا مَا نُمْنِي لَهُمْ خَيْرٌ إِنَّمَا نُمْنِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کیا گناہگار یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے تو خدا اس سے بڑا خوش ہے, یہ ہم اس کو ڈھیل دے رہے ہیں. رک جا یزید اظننت نساقو فاصبحنا, یہ جملہ سننا عزیزو, فاصبحنا نساقو کما تساق نسارا, ہمیں اس طرح سے پھرایا گیا اونٹوں پر بٹھا کے جس طرح سے قیدیوں کو پھرایا جاتا ہے. میں اس جملے کو کیسے ادا کروں؟ تحدو بہن العدو, فرمایا بی بی نے تحدو بہن العدو. آپ کو پتا ہے یہ لفظ کون سا لفظ ہے تحدو بہن العدو؟ جب حیوانات کو ہکایا جاتا ہے نا, فرمایا اس طرح سے تو نے ہمیں قیدی بنایا کہ جس طرح سے ہکا کر لایا جاتا ہے. یست فرمایا ہوتے کا خدا, اگر بی بی کا خطبہ نہیں ہوتا نا جو سعید ابن طاؤس نے نقل کیا علماء نے, تو ہماری جرت نہیں تھی کہ ہم یہ بات کہہ سکتے. لیکن یہ بی بی کا خطبہ ہے, سنیے اس کو. کہا ابدیت ستورہتکت ستورہن وابدیت وجوہہن یستشرفہن اہل المناہل والمناقل ویتصفہ وجوہہن الدنی. فرمایا کہ تو اس حال میں لایا ہے, میں جملے کو کیسے ادا کروں؟ تو ہمیں اس حال میں لایا ہکاتا ہوا, لیس معہن من رجالہم حمیم ولا من اولیاءہم ولی. تو ہمیں اس حال میں تیرے ہمارے دشمن ہکاتے ہوئے لائے ہیں کہ اس حال میں کہ ہمارے ساتھ ہمارا کوئی حفاظت کرنے والا نہ تھا. شاید بی بی یہ کہنا چاہ رہی ہیں شاید کہ اگر میرے بنی ہاشم کے جوان ہوتے تو پھر میں دیکھتی کہ تو ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے. اور پھر فرمایا ہوتے کا ستور ہن وہ ابدیت وجوہ ہن, ہمیں اس حال میں ہکا کر لایا گیا کہ ہمارا پردہ وہ نہ باقی نہ رہا
جو ہمارے بھائیوں کے زمانے میں باقی تھا. عزیزوں میں اس سے زیادہ جملے کا ترجمہ نہیں کر سکتا. ہتک ستورہن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پردے کی بے حرمتی کی گئی. یہ بیویاں اپنے چہروں کو اس طرح سے نہ چھپا سکی جس طرح چھپانے کا حق. اور ایک دفعہ بی بی نے جملہ کہا, ایک دفعہ بی بی نے جملہ, اب جو دیکھا کہا امین العدل یا ابن طلقہ, اے ہمارے آزاد کردہ قیدیوں کی اولاد. امین العدل, یہ تیرا عدل ہے, یہ انصاف ہے. تقدیروں کا حرائق و امائق, کہ تیری کنیزیں اور تیرے گھر کی محرم عورتیں تو پردے میں رہیں. وہ بنا تو رسول اللہ سبایا, اور رسول کی بیٹیاں بے پردہ ہو کر مجمع عام میں آئیں. یتصفح وجوہہن, ہر غلیظ انسان اور شریف, ہر دیہات اور شہر والے ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھیں. اب بی بی نے جب یہ دیکھا نا, تو اس ملعون نے, خدا لعنت کرے, چھڑی اٹھائی, سونے کے تشت میں سر اقدس سید الشہداء تھا, اس نے وہ بے ادبی کی. ایک دفعہ بی بی کو جلال آیا, کہا یزید, یہ جو تو اپنی چھڑی جن دندان مبارک پر مار رہا ہے نا, اتنکتو بمخزرتک علی ثنایا سید الشہداء, تو حسین ابن علی کے ثنایا یعنی آگے کے دو دانتوں پر جو چھڑی مار رہا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول ان کا بوسہ لیتے تھے. لیکن یزید, تیرے ساتھ ہوا یہ ہے کہ بدر و احد کا زخم کھلا, تجھے میرے الفاظ ہیں, میرے الفاظ ہیں, تجھے وہ بغض یاد آیا جو میرے نانا اور دادا کا تیرے دل میں ہے, تو اس بغض کا بدلہ لے رہا ہے. بس عزیزو, یہاں تک سنا نا تم نے, اب سنو روایت سن لیجئے. آخری جملے, آخری جملے. حسین ابن علی بہت کم سن ہیں, آرام فرما رہے ہیں, گہوارے میں جھولے میں ہیں, توشک پر ہیں. رسول خدا آئے, کبھی گھٹنے کا بوسہ لیا, کبھی پنڈلی کا, سینے کا, گلے کا بوسہ لے رہے ہیں. رسول خدا بوسہ لے رہے ہیں. کسی مجھے, یا رسول اللہ, گھٹنے, پیر, پنڈلی, سینہ, گلا, دانت, لب, پیشانی, یہ کیا؟ فرمائے اقبل مواضع السیوف والرماح, میں ان جگہوں کے بوسے لے رہا ہوں کہ جہاں پر نیزے اور تلواریں لگیں گی. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں, حسین ابن علی کے بدن مقدس پر رسول خدا, اچھا مولا رسول خدا نے پیشانی کا بوسہ لیا, گلے کا بوسہ لیا, دانتوں کا بوسہ لیتے تھے. یہ تو ایک واقعہ, جب بھی جاتے تھے کئی دفعہ ملتا ہے. بی بی نے سوال کیا شہزادی کونین نے, جناب سیدہ نے, دانتوں کا بوسہ, گلے کا, پتھر, پیشانی کا. فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. جب عصر عاشور آئی نا, اور شہادت سے پہلے حسین ابن علی کی پیشانی مبارک پر ظالم نے پتھر مارا, تو پیشانی کا بوسہ سمجھ میں آ گیا کیوں لیتے. گلے پر چھری پھری, سمجھ میں آ گیا کہ گلے کا بوسہ کیوں لیا. دانتوں کا بوسہ کیوں لیتے تھے, کب سمجھ میں آیا کہ جب ملعون نے اپنی چھڑی اٹھائی اور حسین